مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دین و دنیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کے بارے میں جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کو اللہ کریم نے اپنا محبوب کہہ کے یہ اعلان کیا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو مجھ سے محبت کر کے تجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مجھے چاہیے ہی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کو عمر بن خطاب عمر فاروق بن گیا، کو عثمان ذو النورین بن گیا، کو علی المرتضیٰ اسداللہ بن گیا، اور جس نے اپنا ہاتھ اس شخصیت کے ہاتھ میں دیا وہ ہدایت کا ستارہ بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ہم بات کریں گے آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھیں گے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. کیا ہم صرف یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک شان مصطفیٰ کانفرنسیں ہی کرتے ہیں، سیرت کانفرنسیں ہی کرتے ہیں؟ ہمارے ماشاءاللہ حکومت بھی سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کو بڑی لمبی چوڑی کانفرنس کرتی ہے، یا ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بھی تھے، حاکم بھی تھے، وہ عادل بھی تھے، قاضی بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے، باپ بھی تھے، یتیم بچہ بھی تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، محبت دینے والے بھی تھے. اور آج تک کائنات میں جتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں کسی اور کے محبت کرنے والے اتنے نہیں ہیں. اور قیامت تک کائنات میں جو بشر آئے گا، جن آئے گا، انس آئے گا، اور میں تو ایک جملہ اور آگے کہنا چاہتا ہوں، ذرہ بھی جو اس زمین پر آئے گا وہ طفیل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم نے آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنی ہے، اور ہم یہ بات کریں گے کہ بطور مسلمان سیرت مصطفیٰ سے ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ہمارے حکمرانوں پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کیا ایک سیرت کانفرنس کر لینے سے، کیا بازار سجا لینے سے، کیا جلوس نکال لینے سے، کیا جلسہ کر لینے سے سیرت کا حق ادا ہو جاتا ہے، یا امتی ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ یا پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں عملی طور پر سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو لانا ہے جو ہم سے سیرت مصطفیٰ تقاضا کرتی ہے. آج میرے ساتھ مہمان ہیں حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب. آپ انہیں جانتے ہیں، دنیا اسلام کے ممتاز معروف عالم دین ہیں، لاہور کے ایک بہت بڑے ادارے کے جامعہ منظور الاسلامیہ کینٹ کے سربراہ ہیں، جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، خطیب اسلام، خطیب یورپ و ایشیا. حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید. حضرت پیر صاحب، یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ملک کے اندر یکم ربیع الاول سے اس کی تیاریاں شروع ہیں. پوری دنیا میں
لوگ خوش ہیں، جشن کا سا سما ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، نہ کوئی یہ عزم کر رہا ہے اس یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں جھوٹ بولنا کم کر دوں، میں کم تولتا ہوں تو میں کم تولنا کم کر دوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو حق کھاتا ہوں غریبوں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، وہ کم کر دوں. کیا خالی کانفرنس کرنے سے، جلوس نکالنے سے، جلسہ کرنے سے ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، یا ہمیں زندگی میں سیرت طیبہ کو لانا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جناب حافظ صاحب، گزارش یہ ہے کہ امت مسلمہ اتنی خوش بخت امت ہے کہ کرۂ ارضی پہ جتنے انسان بستے ہیں ان سب میں صرف واحد ایک ایسی امت ہے کہ جسے اللہ جل شانہ نے ضابطہ حیات صرف علم کے اعتبار سے نہیں دیا، بلکہ عملاً بھی اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مبعوث فرما کر امت کو یہ بتا دیا کہ اگر تم زندگی کے کسی حصے اور کسی شعبے میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر تم میرے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لو. مجھے اس وقت اسد ملتانی کا وہ شعر یاد آیا. اس نے بڑی اچھی بات کہی، زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی. واہ! زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی، ہمیں بلندی مقصد اسی جبیں سے ملی. واہ! اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا. ماشاء اللہ. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، بشر کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. اللہ اکبر. حقیقت کے اندر دنیا میں جتنے انسان، اقوام رہتے ہیں، بستے ہیں، ممالک موجود ہیں، وہ سب کے سب پریشان ہیں کہ ہم کھانا کیسے کھائیں، ہم زندگی کے شب و روز کیسے گزاریں، ہم اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کا معاملہ ایک کمزور کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مالدار ہے تو اس کا معاملہ ایک غریب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اگر کوئی حاکم ہے تو اس کا معاملہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر دن جناب لوگ بیٹھتے ہیں، پھر اسمبلیاں بنتی ہیں، پھر وہاں اجلاس ہوتے ہیں، پھر کوئی ضابطے طے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ضابطہ اچھا بنتا ہے، کبھی گڑبڑ ہوتی ہے. اسی کہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ آنے والے ہفتے میں، آنے والے دن میں، آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے. وہ ایسی چیز بنا لیتے ہیں جو کل کو انہیں پشیمانی ہوتی ہے، اور اسے انہیں اپنا تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ امینڈمنٹ کرتے ہیں. یہ سارے معاملات کے اندر جو دیگر اقوام مصروف ہیں اور مجبور ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں. ہمارے لیے ایک ایسا لائحہ عمل بتا دیا گیا کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی، کمزوری، کوتاہی موجود ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر موجود ہوتی تو فطرت اللہ جل شانہ وہ ہمارے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نمونہ نہ بناتے. وہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ ہے. تو زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں گے، جس طرح متوجہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے. اور پھر صرف نمونہ ہی نہیں بلکہ کامیاب نمونہ ہے. اتنا اچھا کامیاب نمونہ ہے کہ اس کرۂ ارضی پہ ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کسی پہلو کو نامکمل کہہ دے، یا یوں کہہ دے کہ فلاں لمحے، فلاں وقت اور فلاں صدی کے اندر اور فلاں سال کے اندر انسانیت نے اسے اپنایا اور وہ ناکام ہو گئے. اس سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی کامیابی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ عرب کی جو زمین ہے وہاں تپتی ہوئی، یہ اڑتی ہوئی ریت اور تپتے ہوئے پتھروں کے علاوہ کیا ہے؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے ان لوگوں کو اس قدر سنبھالا دیا اور اس قدر انہیں مضبوط کیا اور اس قدر ان کے عزائم پختہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی انسان کسی انسان پر ظلم کرے۔ رانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے چند پہلوؤں سے کچھ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام دین و دنیا کے عنوان سے آپ نے مرتب کیا ہے۔ جیسے لوگ منبر سے، محراب سے مستفید ہو رہے ہیں، وہیں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی بھٹکے ہوئے لوگ صراط مستقیم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام بھی اس طرح ہی رکھا ہے جیسا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے، تو میرے لیے کوئی ایسی دعا تجویز فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا صحابی رسول کو یہ یاد کروائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی آخرت بھی بن رہی ہے اور دنیا بھی بن رہی اسی ہے۔ کو علامہ صاحب آگے لے کے چلیں گے۔ ہمیں ابھی لینا ہے ایک وقفہ۔ ناظرین، ابھی لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب سے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق